انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور انڈین حکومت اور عوام نے سائنسدانوں کو اپنی پلکوں پر بٹھا لیا، لیکن پاکستان نے ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ایسے کئی قابل سائنسدانوں کے ساتھ کیا کیا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، وہ لوگ ہم سے کتنے آگے نکل چکے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اسپیس اسٹیشن کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، اور ہم پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا چاہے کتنا بھی آگے چلا جائے، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے۔ اب ہم پاکستانیوں کو کون سمجھائے کہ جو ہمارے کام ہے اور جو ہمارے حالات ہیں، ہم چاند پر بھی پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے، اور ہم جنت کی باتیں کرتے ہیں۔ میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کا تعلیمی میدان میں یا IT کے میدان میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جو سلوک اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا، شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں سائنسدان اتنا رسوا ہوئے ہوں گے۔ ہم نے فزکس میں نوبل انعام حاصل کرنے والے عبدالسلام کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے عبدالقدیر خان روتے ہوئے مر گئے، اور ہم نے ان کی صلاحیتوں پر مٹی ڈالنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند آج بھی شکوے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی ان کی بات سننا نہیں چاہتا۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو بھارت نے اپنے سائنسدانوں کو بے انتہا عزت دی، جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے انڈیا کو ایٹمی قوت بنایا تو انہیں میزائل مین کا خطاب دے دیا گیا اور اپنے ملک کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ ان کا مسلمان ہونا بھی کسی کو برا نہ لگا۔ دوستو، بھارت چاند کے اس پول پر پہنچا ہے جہاں پانی موجود ہو سکتا ہے۔ بھارت دنیا کا چوتھا ملک ہے جو چاند پر پہنچا ہے، اور پہلا ملک ہے جو ساؤتھ پول پر پہنچا ہے جہاں پانی موجود ہو سکتا ہے۔ چندریان 3 کو جس راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا اس کا نام باہوبلی تھا۔ اسے لانچ کرنے کے لیے جن انجینئرز نے لانچنگ پیڈ تیار کیا تھا ان کو 17 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی تھی، لیکن انہوں نے کوئی ہڑتال نہیں کی، نہ ہی اپنے مشن کو روکا۔ جس دن چندریان 3 نے اڑان بھری، اس دن انجینئرز کو اپنی تنخواہ نہ ملنے کی پریشانی سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ انڈیا چاند پر جا رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے وطن کی محبت۔ چندریان 3 ایک دن میں چاند پر نہیں پہنچا، بلکہ اس کے پیچھے بڑی جدوجہد اور کئی ناکام تجربے بھی کیے گئے۔ چندریان 2 کا تجربہ ناکام ہوا تو اسرو کا سربراہ رونے لگا، لیکن مودی نے اسے گلے سے لگایا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اسرو انڈیا کے خلائی تحقیق کے ادارے کا نام ہے۔ ناظرین گرامی، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں بھی ایک خلائی تحقیق کا ادارہ موجود ہے جس کا نام اسپارکو ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے اس ادارے نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ اسپارکو کی بنیاد ڈاکٹر عبدالسلام نے رکھی۔ یہ صدر ایوب کے سائنسی مشیر تھے۔ صدر ایوب کے ساتھ جب ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ دورے پر گئے، وہاں پاکستان کے 2 نوجوان موجود تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ناسا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور خلائی تحقیق کی ٹیکنالوجی پر مہارت حاصل کریں۔ یہاں سے پاکستان نے اپنے خلائی سفر کا دور شروع کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان چھوڑ دیا اور انگلینڈ چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔ اوپن ہائمر، جو کہ ایٹم بم کا موجد تھا، وہ ان کو اکثر ملاقات کے لیے بلاتا تھا۔ انہیں فزکس میں نوبل انعام بھی دیا گیا۔ ہمارے کسی حکمران نے کوشش نہیں کی انہیں واپس وطن لانے کی۔ وہ غیر وطن میں مر گئے، لیکن وطن واپس نہ آ سکے۔ صدر ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، اور ایک دن اچانک سے انہیں خیال آیا کہ اسپارکو کا دورہ کیا جائے، اور وہاں جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت اسپارکو کو اب کوئی فنڈز نہیں دے گی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بھی کام ہوا تھا وہ سب ٹھپ ہو گیا، اور کئی سائنسدان پروگرام چھوڑ کر دوسرے شعبوں یا دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی محدود فنڈز کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے تھے۔ پاکستانی اسپارکو کا آخری سربراہ 2001 میں ریٹائر ہوا تھا۔ دوستو، ہمارا تعلیمی نظام ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم سائنسدان پیدا کر سکیں۔ ہمارے یہاں ڈگریاں بکتی ہیں جو کہ صرف ردی کے ٹکڑے جتنی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب تعلیم کا ہی یہ حال ہے تو ہم سائنسدان کیسے پیدا کریں گے؟ انڈیا نے تعلیم پر توجہ دی، انویسٹمنٹ کی، اور آج چاند پر پہنچ گیا۔ گوگل کا سربراہ ایک بھارتی ہے۔ اسی طرح کئی کمپنیوں کی سربراہی بھارت کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چندریان 3 ہی کی مثال لے لیں، اس کی چاند تک پہنچنے کی لائیو کوریج کی گئی، اس کے سائنسدانوں کو ہیرو کا خطاب دیا گیا، اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہم نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور ہم نے ان پر کیا کیا الزام نہ لگائے۔ بس اگر یہی کھیل چلتے رہے تو پھر ہمارے حال بھی سوڈان، یمن اور شام جیسے ہی ہونے والے ہیں۔ چلیں جناب، آج کی ویڈیو ہوتی ہے ختم۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔